ریاض احمد گوہر شاہی جو ہے یہ مستقل مسیح کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مہدی ہیں، یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ طائف سے واپسی پر رب نے انہیں بلا کر پوچھا مزاج ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اس روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے گئے، اللہ کی توحید کو بیان کر گئے، ان سب کا انکار کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ویڈیو میں موجود آپ گوہر شاہی کو دیکھ سکتے ہیں، یونس اس کا نام ہے، اس کی پوری ہسٹری بتاؤں گا۔ اگر حضور زمین پر نہ آتے، اللہ کو نہ دیکھا ہوتا اور نہ بتاتے کہ وہ ایک ہے، تو اس کی توحید بیان کون کرتا؟ کسی اور نبی نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ نے دیکھا ہی نہیں تھا تو کیسے کہتا کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے کہتے کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے، دیکھا ہی نہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حجابات ہٹا دیے۔ آپ نے اس کی پوری ویڈیو سنی، کتنے اچھے انداز میں، اچھوتے انداز میں، نرالے انداز میں اپنی بات کو انتہائی بے باکی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ رکھ رہا ہے، اور بات بھی ایسی کر رہا ہے میرے محترم کہ ہر شخص اس کا دیوانہ ہو جائے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ کئی لوگوں نے اس کو اسٹیٹس لگایا اور کئی لوگوں نے اس کی ویڈیو کو بھیجا ایک دوسرے کو، حتیٰ کہ 2 صاحب نے مجھے بھی بھیجا، ان میں سے ایک صاحب کا نام معراج خان صاحب ہے، اور انہوں نے رائے ظاہر کی کہ امام صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات سے کتنا اتفاق ہے۔ آپ اس کی بات کو غور سے سنے ہوں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، معراج میں اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ بالکل بات صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں معراج کے وقت، اس بات میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور بعض لوگوں کی رائے ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کا دیدار اپنی آنکھ سے نہیں کیا ہے۔ بہرحال ان کی جو گفتگو ہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، اللہ کا دیدار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا، اپنی سر کی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، تو پھر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو کون بیان کرتا؟ موسیٰ شہادت نہیں دے سکتے، عیسیٰ شہادت نہیں دے سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے، ان پیغمبروں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ یقین جان لیجئے میرے محترم، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ پہلے اس کی بات کا ہم آپریشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی حقیقت بتائیں گے۔ شہادت کے لیے، شہادت دینے کے لیے کیا دیکھنا ضروری ہے؟ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا تو اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اس کو ڈھال بنا کر کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اس روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے گئے، اللہ کی توحید کو بیان کر گئے، ان سب کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ شہادت نہیں دے سکتے، مطلب وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ شہادت دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ کتنی بری بات یہ کہہ رہا ہے، اور کس طرح سے یہ امت کو گمراہ کر رہا ہے، ذرا سوچیں۔ 1,24,000 پیغمبر کی شہادت کا انکار کر رہا ہے،
اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جو بھی دعوت دی، جو بھی تبلیغ کی، جو بھی دین کے راستے دکھائے، جو بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لوگوں کو توحید پر قائم کیا، وہ سب غلط، کیونکہ کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا۔ پتہ ہی چلا کہ شہادت دینے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ یہ گوہر شاہی اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ حضور نے دیکھ کر کے شہادت دی ہے، اس لیے شہادت کے دیکھنا ضروری ہے، ہرگز نہیں۔ اب سمجھیے، طائف کے واقعہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ معراج کب ہوا ہے، معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ طائف کے واقعہ کے بعد معراج ہوا ہے۔ طائف سے واپسی پر رب نے انہیں بلا کر پوچھا مزاج ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے۔ طائف سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے کیا ان کا ایمان معتبر نہیں ہے؟ طائف کے واقعہ سے پہلے، معراج سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی دعوت دی۔ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت غلط تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے گواہی دی تھی۔ معراج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ پڑھایا ہے، کیا وہ سب غلط ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے پہلے اللہ کا دیدار کیا نہیں تھا۔ تو اگر ان کی اس بات کو مان لی جائے تو کتنے بڑے فتنے میں امت پڑ جائے گی، امت کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ 1,24,000 پیغمبر کی شہادت کو غلط قرار دینا پڑے گا۔ معراج کے واقعے سے پہلے جتنی بھی لوگ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی دعوت دی، ان سب کو غلط قرار دینا پڑے گا۔ اور پھر ہم اور آپ اللہ کو دیکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، پھر ہم کیسے شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کیا ہماری گواہی معتبر نہیں ہوگی؟ کیا ہماری شہادت معتبر نہیں ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو یہ ایک فتنہ ہے اور یہ اس طریقے سے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہے۔ شہادت دینے کے لیے یقینی علم کا ہونا کافی ہے۔ فتنہ گوہر شاہی وہ اپنے وجود کو دیکھا ہے، کیا وہ اپنے بارے میں یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ہمارا باپ یہ ہے؟ جانتا ہے کہ ہمارا باپ وہ ہے؟ دیکھا ہے؟ اس کے پاس عقل ہے، کیا اس نے عقل کو دیکھا ہے؟ شہادت دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ اگر دیکھنا ضروری ہوتا تو کیا قیامت کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیا حشر و نشر کو کسی نے دیکھا ہے؟ قبر کے عذاب کو کسی نے دیکھا ہے؟ پل صراط کے راستے کو کسی نے دیکھا ہے؟ نامہ اعمال کو کسی نے دیکھا ہے؟ جنت و جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بس وہ سب صحیح۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں، دوستو، شہادت کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے کہ دیکھ کر کے ہی شہادت دے۔ تو باتیں تو کہنے میں بڑی چکن چپڑی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس بات کے ضمن میں کتنی ساری خرابی ہیں یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے جناب معراج صاحب، آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ للی پاپ دے کر کے، الجھا کر کے، حضور کے عشق کی بات، محبت کی بات اور حضور کے دیدار الہی کی بات کو کہہ کر کے یہ اپنی بات اس طرح رکھ رہا ہے کہ دبے لفظوں میں 1,24,000 پیغمبر کی شہادت کا انکار کرنا پڑے گا۔ دبے لفظوں میں آپ کو اپنے ایمان کا انکار کرنا پڑے گا، اپنی شہادت کا انکار کرنا پڑے گا۔ دبے لفظوں میں معراج سے پہلے حضور کے سارے اقوال کو، کلمے کو، سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے ہوشیار رہیں، اس سازش کو سمجھیں۔ یہ اس کا نام سیدی یونس الگوہر ہے اور یہ ریاض احمد شاہی کا خلیفہ ہے۔ ریاض احمد شاہی یہ فضل حسین کا بیٹا ہے اور گوہر شاہ کا پوتا ہے۔ نومبر 1941 کے اندر اس کی پیدائش ہے اور یہ مستقل ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے اور مستقل ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی جو ہے یہ مستقل مسیح کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مہدی ہیں، یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ مہدی کے بارے میں معلوم ہے کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی امی کا نام فاطمہ ہوگا، ان کا گھر مدینہ ہوگا اور وہ خانہ کعبہ میں آئیں گے، طواف کر رہے ہوں گے تو لوگ ان کو پہچانیں گے، لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ مہدی ہیں۔ غیب سے آواز آئے گی ان کے بارے میں کہ ہاں یہ خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ مہدی ہیں، اور لوگ اس کو بتائیں گے کہ آپ مہدی ہیں، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔
اور اس کا نام ریاض احمد ہے، والد کا نام فضل حسین ہے، اور یہ پڑوسی ملک پاکستان کا رہنے والا ہے، یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں دنیا میں اور جو گزر چکے ہیں، اسی میں سے ایک ہے یہ ریاض احمد، اور اسی ریاض احمد کا یہ پالتو کتا ہے یونس گوہر، اور اس کے پاس طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، اس کے پاس انٹرنیشنل طریقے پر ان کے پاس میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، تشہیر کے لیے ہر چیز ہے اس کے پاس، اور یہ ہمارے بھولے بھالے معصوم نوجوان کو، اہل سنت والجماعت کو ایمان سے خارج کرنے کے لیے ایک تحریک چلاتے ہیں، مسیح فاؤنڈیشن، مہدی فاؤنڈیشن، اور یہ سوشل نیٹ ورک پر آ کر کے ہمارے نوجوان بچوں کے ایمان کو میرے محترم بزرگوں دوستوں خرید کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جب کسی کی بات کو سنیں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں، تفتیش کریں، جانیں، سمجھیں۔ وقت کا مسلمہ کذاب نامی کتاب کے اندر اس کی پوری داستان ہے، اور کئی لوگوں نے اس کے اوپر بیان بھی ڈھونڈا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر بھی جائیں گے اور تلاشیں گے گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی، تو اس کے بارے میں پوری حقیقت مل کر کے معلوم ہو جائے گی، پوری حقیقت کھل کر کے نکھر کر کے سامنے آئے گی۔ لہذا آپ سے آج ذرا درخواست ہے کہ ایرو غیرو رتو خیرو، ہر کس و ناکس جس کی ویڈیو کو آپ ہرگز مت شیئر کریں، ہرگز مت سنیں، ہرگز عمل نہ کریں۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، ایمان کو بچانے کا زمانہ ہے، علماء کرام کے دامن کو اپنے ڈار سے، اپنے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لینے کا زمانہ ہے، ورنہ کب آپ مرتد ہو جائیں گے، کب آپ شیعہ ہو جائیں گے، کب آپ کافر ہو جائیں گے، کب آپ زندیق ہو جائیں گے، کب آپ دہری ہو جائیں گے، اس کا کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ اگر علماء سے آپ کا راستہ کٹا تو پھر آپ کو رائے رات پر لانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جس کو سننا ہو کسی کے مشورے سنیں، کسی بات میں شک شبہ ہو آپ اس کی تحقیق کر لیں، پھر اس پر عمل کریں۔